अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। प्रोग्राम का आगाज करेंगे, अच्छी खबर नहीं है और वो ये है कि हुकूमत ने एक दफ़ा फिर फैसला किया है कि बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाए। ये फैसला हुकूमत कहती है कि IMF की कंडीशन है और इस फैसले के तहत अगले 4 माह में जो फ़ी यूनिट है बिजली की कीमत में वो ₹2.80 इसमें इजाफा किया जाएगा। और याद रहे कि इससे पहले ही अगर आप देखें गुज़श्ता 4 माह में ₹4 फ़ी यूनिट बिजली की कीमतों में ऑलरेडी इजाफा किया जा चुका है। तो शहबाज, जब गवर्नमेंट कहती है, महंगाई की हम अक्स करते हैं, तो गवर्नमेंट कहती है कि ये तो ग्लोबल फिनोमेना है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ रही हैं, इसलिए पाकिस्तान में महंगाई है। लेकिन मेरे ख्याल में ये वो फैसले हैं। ज़ाहिर है कि जब आप बिजली की कीमत में इजाफा करेंगे तो नेचुरली आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें इजाफा होगा और उससे एक फैक्टर है जिससे महंगाई में इजाफा होगा। तो ये तो हमारा अपना फैसला है ना, दो कि IMF तो हमें ज़रूर कह रहा है, तो इसको फिर हम बाद में इल्ज़ाम लगाएंगे, देखें जी ये तो इंटरनेशनल मार्केट में महंगाई इसलिए हो रही है। आप वो बात कर रहे हैं जो मैं शुरू से कर रहा हूँ। हुकूमत कह रही है कि महंगाई पाकिस्तान में इंटरनेशनल फैक्टर्स की वजह से हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि महंगाई जो पाकिस्तान में हो रही है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वजह से और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के फैसलों की वजह से हो रही है। तो ये जो अभी जो अप्रूवल आ रहा है, बल्कि कल कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी जो है उसकी मीटिंग हुई, असद उमर उसको चेयर करते हैं, उसमें रिवाइज सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान जो था वो पेश किया गया। ये जो प्लान है ये ओरिजिनली अप्रूव हुआ था मार्च 2021 में और ये उस वक्त जो IMF का हमारा प्रोग्राम था उसके भी कंडीशन थी, फिर वर्ल्ड बैंक ने जो पाकिस्तान को कर्जे देने उसकी भी कंडीशन थी। तो जो अभी ₹4 का आपने जिक्र किया है, अगर हम मार्च से लेकर अब तक का जिक्र कर लें, कोई ₹4.56 फी यूनिट बिजली की कीमतों में इजाफा हो चुका है ऑलरेडी और इसका जो इम्पैक्ट है वो अच्छा खासा है। कोई 400 अरब रुपए से ज्यादा का इम्पैक्ट ऑलरेडी कंज्यूमर्स के ऊपर हम डाल चुके हैं। अभी जो फैसला हुकूमत ने किया वो इसलिए किया कि सर्कुलर डेट कंट्रोल में नहीं हो रहा। अगेन इसके ऊपर मेरी मुसलसल यही पोजीशन रही है कि जो सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान है ये फॉल्टी है। वर्ल्ड बैंक की अपनी रिपोर्ट पाकिस्तान के एक लोन प्रोग्राम था उसके ऊपर आई थी कि ये जो हुकूमत की और वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी है उसके तहत के जो सर्कुलर डेट में कमी करनी है, आप पावर टैरिफ इंक्रीज करके करेंगे, ये पॉलिसी ठीक नहीं है। तो नाज़रीन अगेन वही कुछ होने जा रहा है। माजी की तरह सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान जो है उसकी काबीना की ज़ेली कमेटी से मंजूरी ले ली गई है, जो कि अब काबीना की हतमी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। उसके मुताबिक तकरीबन 63 पैसे फी यूनिट बिजली की कीमतों में इजाफा इसी महीने से होने जा रहा है और इससे हुकूमत का कोई तखमीना है कि इसको 85 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू मिलेगा। इसके साथ ही जुलाई इस साल में ₹2.17 फी यूनिट बिजली की कीमतों में इजाफा होगा, उससे भी हुकूमत को 207 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू एक्सपेक्ट करिए। तो तकरीबन 292 अरब रुपए के इजाफी जो बोझ है वो आवाम के ऊपर डाला जा रहा है। इस प्लान में बड़ी देखने की चीज और ये पढ़ने के काबिल प्लान है। इस प्लान की जो बॉटम लाइन और मोटिव अगर एक बात अगर हम कर लें वो ये है कि सारिफिन जिसकी आवाज नहीं है वो जितना मर्जी कोई शोर डाल ले, इस मुल्क में किसी हुक्मरान के कान पे कोई जूं नहीं दिखती, उसके ऊपर मजीद बोझ डाला जाएगा। वो जो इदारे जिनकी जिम्मेदारी ये थी कि उस सर्कुलर डेट को उन्होंने कम करना था, वो इदारे जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, खासतौर पर जो तवानाई की वजारत है उसकी, कि उसने जो पावर सेक्टर की कंपनीज हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लाइन लॉसेस को कम करना था और जो बिलों की रिकवरी है उसको बेहतर करना था। याद है ये दोनों फैक्टर्स वो होते हैं जिसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी और गवर्नेंस इंप्रूव होती है। तो जहां पे ₹2.80 फी यूनिट बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला किया गया, वहीं पे अब यह फैसला भी हुआ है कि ये जो टारगेट्स थे एफिशिएंसी इंप्रूव करने के, गवर्नेंस इंप्रूव करने के, उसको रिलैक्स कर दिया जाए और इसकी भी कल काबीना की ज़ेली कमेटी ने मंजूरी दे दी है। तो बॉटम लाइन इसकी ये है, सारिफ जिसकी कोई आवाज नहीं है, जिसको पाकिस्तान के अंदर कोई सुनता नहीं है, उसके ऊपर ₹2.80 फी यूनिट का इजाफा और वो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और वो जो हमारे सियासतदान जो वुज़रा हैं जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो इनकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करते, उनके टारगेट्स को रिलैक्स कर दिया गया। तो कामरान ये इतनी बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन इस प्लान के अंदर है। ये अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ये कहते हैं कि वो चाहते थे कि इदारों को बेहतर किया जाए, उनके अंदर नुकसानात को कम किया जाए, तो सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान बिल्कुल उसके बरक्स है। अच्छा, जो सारिफ की आपने बात की ना, ये वही वाली बात है कि करे कोई और भरे कोई, मतलब गुनाह किसी और का है, सजा आप अवाम को दे रहे हैं। अब जो मंतक है इसके पीछे के गर्दशी कर्जे की हम बात करते हैं, गवर्नमेंट और वैसे भी ये मंतक है कि जी वो इसलिए इस तरीके से कम होगा कि जब हम बढ़ाएंगे रेट तो वो कम होगा। अगर तो यही मंतक है तो ये जो ट्रैक रिकॉर्ड है इस साल का जो गवर्नमेंट का हदफ था उसके मुकाबले में तो एक दफा फिर कोई तकरीबन 450 अरब रुपए इजाफा ज्यादा होगा टारगेट से। तो दो कि आपने खुद भी बताया कि ऑलरेडी बिजली की कीमतों में गुज़श्ता चंद माह में कितना ज्यादा इजाफा हुआ है। तो अगर तो बिजली की कीमतें बढ़ाने से गर्दिशी कर्जे का मसला हल होता है तो फिर तो ये टारगेट
جو ہے وہ اس میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو کیا یہ جو ابھی یہ ہم کام کر رہے ہیں کیا اس سے گردشی قرضہ کم ہوگا پھر؟ پی ایم ایل این کی جب حکومت ختم ہوئی تھی پاکستان کا جو گردشی قرضہ تھا وہ 1148 ارب روپے تھا, جو اب دسمبر 2021 تک بڑھ کر ہو گیا 2476 ارب روپیہ. اب مارچ 2021 میں جب کابینہ نے یہ پلان منظور کیا تھا, ہدف یہ دیا گیا تھا کابینہ نے اس کو انرجی منسٹری کو کہ جو سرکولر ڈیٹ کا جو اس وقت کا لیول تھا اس کو کم کر کے انہوں نے کرنا تھا 1442 ارب روپیہ. کب کرنا تھا انہوں نے؟ جون 2022, جس کو آنے میں ابھی تقریباً 4 ماہ رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو 1442 پہ انہوں نے جانا تھا. اسی پلان کو جب انہوں نے ریوائز کیا ہے جس میں منظوری دی گئی کہ جو صارف ہے اس کا گلا اور گھونٹ دو, اس کے اوپر 292 ارب روپے کا اور بوجھ ڈال دو, تو اس پلان کے تحت 448 ارب روپے اس ٹارگٹ کو ریلیکس کر دیا گیا ہے. اب جو ہدف ہے جو اب جون 2022 میں سرکولر ڈیٹ کم ہو کے کرنا ہے وہ 1890 ارب روپے ہے, اور میرا نہیں خیال کہ یہ 1890 ارب روپیہ ہوگا. اس میں اس سے بھی زیادہ جائے گا, اس سے آگے یہ اس سے بالکل زیادہ جائے گا. اس کے بھی اور جو چیز آپ یاد رکھیں نا, جب گورنمنٹ کئی وعدے کیے پھر پورے نہ کیے. جب عمر ایوب وزیر توانائی تھے تو گورنمنٹ نے شاید ٹارگٹ رکھا تھا کہ غالباً دسمبر 2020 جو پر منتھ آپ کا ہوتا ہے کہ وہ سرکولر ڈیٹ کو زیرو لے آئیں گے. جو آلریڈی ہو گیا وہ تو ہو گیا, لیکن زیرو لے آئیں گے. ابھی کیا پوزیشن ہے اس کے اوپر میں بعد میں جاتا ہوں. ذرا مجھے جو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے نا 2 چیزوں کے اوپر اس پلان کو پڑھ کے, ایک جو بوجھ اضافی ڈال رہے ہو, اور دوسرا جہاں پہ کسی کا گلا پکڑنا تھا, کسی کو نوکری سے نکالنا تھا, کسی کو او ایس ڈی بنانا تھا, کسی کی وزارت تبدیل کرنی تھی, وہاں پہ کیا کیا. جو انہوں نے پاور سیکٹر کی جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کی جو بلوں کی ریکوری ہے, جو بل وہ کنزیومر کو کرتے ہیں, اس کا جو مارچ 2021 کا پلان تھا اس کا یہ تھا کہ ریکوری کو انہوں نے بڑھا کے کرنا تھا تقریباً 95% جتنا آپ بل جو جنریشن ڈسٹریبیوشن کمپنی آپ کو بل کرتی ہے اس کا 95% تک ریکوری لے کے جانی تھی. اس ٹارگٹ کو انہوں نے ریلیکس کر دیا ہے, 2.5% سے کم کر کے کر دیا ہے 92.5%. اب جو کبھی کہا جاتا تھا کہ جو اسلام آباد کی کمپنی بڑی ایفیشینٹ ہے, ابھی بھی ہے دوسروں کے مقابلے میں, اس کا جو پہلا ہدف تھا وہ 100% تک اس نے ریکوری کرنی تھی, اس کو کم کر کے کر دیا 90%. دوسرا چینج انہوں نے جو گجرا والا اگین انڈسٹریل سیکٹر ہے وہاں پہ چوری اس طرح کم ہوتی ہے, اس کی جو پہلا ہدف تھا 100% ریکوری اس کو 98% کر دیا. پھر جو پشاور ہے جس پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کب سے ہے؟ 2013 سے. بالکل 2013 سے ہے نا, تو 9 سال ہو گئے. اس کا جو اس کا ہدف تھا پشاور کا, انہوں نے کہا تھا جی کہ 97% تک ریکوری کرنی ہے, اس کو کم کر کے انہوں نے 93% کر دیا ہے. تو اپنا جو بیس ہے ان کی وہاں پہ تو یہ ایفیشنسی امپروو نہیں کر سکتے. اسی طرح پھر ان کا جو تھا کوئٹہ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. کوئٹہ کے اندر انہوں نے 46% کہا تھا کہ بلوں کی ریکوری ہوگی, اس کو میسولی کم کر کے انہوں نے 30% کر دیا ہے, اور اگلے سال جو 2023 اس پہ 52% کر دیا. کس نے پوچھنا جا کے 2023 میں. اچھا, اس کے اندر جو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان وے اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم اپنی ایفیشنسی کو بہتر نہیں کر سکتے, اور آج اگر یہ اپنے ٹارگٹ ریوائز کر رہے ہیں, زیادہ ریلیکسیشن دے رہے ہیں, تو آنے والے سالوں میں, آنے والے مہینوں میں اس کا مطلب ہے کہ اس کا بوجھ بھی عام صارف پہ پڑے گا. اس کا بوجھ بھی بالکل عام صارف کے اوپر پڑے گا, کیونکہ وزارت خزانہ ادھر سے یہ ٹیرف انکریز ہو رہا ہے, ادھر سے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک آپ سے جو سبسڈیز ہے اس کو کم کروا رہا ہے. تو دونوں طرف سے لوگوں کو کچلا جا رہا ہے, اور اس پلان میں سارے شامل ہیں, یہاں پہ سب تالیاں بجانے والے ہیں, اصل پرفارمنس کے اوپر فوکس کسی کا نہیں ہے. آپ نے کہا کہ اب کیا پوزیشن ہے, اس وقت جو نمبر ہے یہ بڑے الارمنگ نمبر ہے, اور اگین اس میں ایسی ان ایفیشنسیز ہیں نمبر کے اوپر, اور پھر دعوے ایسے کرتے ہیں جی کہ جیسے 1890 ارب روپیہ تو یہ کل کی بات ہے, یہ ہو جائے گا. اس کا اگر ہم صرف دیکھ لیں, جب پی ایم ایل این کی حکومت ختم ہوئی تھی, ان کا جو گراس انکریز پر منتھ ہو رہا تھا سبسڈیز کو ابھی دیے بغیر, وہ کہ ان کا کوئی تھا, مجھے یاد نہیں پڑتا, میں 1-2 ارب روپیہ اوپر نیچے ہو سکتا ہوں, کوئی 37 یا 38 ارب روپیہ تھا, اور سبسڈیز نکال کے وہ 25 ارب روپیہ ماہانہ سرکولر ڈیٹ میں انکریز ہو رہا تھا. جب پی ایم ایل این کی حکومت ختم ہوئی ہے, یاد رہے کہ اس سال الیکشن ہوئے تھے, اور الیکشن کے وقت ہر حکومت ریلیکس ہو جاتی ہے. پہلے 6 ماہ کا میں نمبر دے رہا ہوں, اس کے دوران سبسڈیز کا جو امپیکٹ ہے, جو وزارت خزانہ نے جو اپنے بجٹ سے پیسہ نکال کے دیا ہے, اگر وہ نہ دیتی تو ماہانہ سرکولر ڈیٹ میں اضافہ ہو رہا ہے 59.5 ارب روپیہ, تقریباً 60 ارب روپیہ. حماد اظہر کی وزارت ماہانہ اس نے اضافہ کیا ہے. گراس 6 ماہ میں سبسڈیز اس میں ڈال دیں, مائنس کر دیں, تو یہ تقریباً آپ کے آ جاتا ہے 32.7 ارب روپیہ. اس رفتار سے آپ کا سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے. حماد سے میری بات 2020 میں انہوں نے اس کو زیرو کرنا تھا. اچھا, اس میں میرے حماد اظہر سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ نمبر تھوڑا سا مس لیڈنگ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسی آپ کی پیمنٹس آتی ہیں
جو لیٹ جو سیکنڈ ہاف ہوگا اس میں آ جاتی ہیں. فار ایگزامپل انہوں نے کہا جی کہ کچھ ان کی ریکوریز ہیں, جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے چارجز ہیں, کچھ حکومت نے جو پاور سیکٹر کا ڈیٹ کلیئر کرنا ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہدف کی طرف جا رہے ہیں, 300 ارب روپے سے اضافہ نہیں ہوگا اس سال سرکولر ڈیٹ کا. اب پوزیشن کی بات کر رہے تھے ناظرین, جو سرکولر ڈیٹ ہمارا 2280 ارب روپیہ تھا جون 2021 میں, وہ اب جو کل کیبنٹ کمیٹی آن انرجی میں حکومت نے خود جو اعداد و شمار دیے ہیں اس کے مطابق 2476 ارب روپے ہو گیا ہے, اور اس میں جو نیٹ اضافہ ہے سبسڈیز دینے کے بعد بھی وہ 196 ارب روپیہ ہے, مطلب تقریباً 33 ارب روپیہ فی منتھ ہمارا سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے. مبارک ہو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی حکومت کو. اس میں جو اضافہ کہاں سے آ رہا ہے, اس میں سب سے ایک جو امپورٹنٹ ایک فگر ہوتا ہے کہ سبسڈیز میں پہلے حکومت بہت زیادہ کم دیتی تھی, اب سبسڈیز کی انہوں نے زیادہ دینا شروع کچھ کی ہیں, اس کے باوجود بھی 17 ارب روپے کی کم سبسڈیز دیں گی جو حکومت نے خود ٹارگٹ کیا ہوا تھا اس کے مقابلے میں. پھر 67 ارب روپیہ جو اس اضافہ ہوا ہے, اس کے پیچھے جو آئی پی پیز کو ادائیگیاں ہونی ہیں اس کو ادائیگیاں ٹائم پہ نہیں ہو رہی, اس کے اوپر جو انٹرسٹ چارجز پڑ رہے ہیں, کیونکہ جب ادائیگی ٹائم کے اوپر نہیں ہوتی تو اس کے اوپر بھی سود دینا پڑتا ہے. لیٹ پیمنٹ سرچارج حکومت کرتی ہے. یاد رہے کہ آپ اگر اپنا بل اٹھا کے دیکھیں بجلی کا, اس کے اندر تقریباً 43 پیسے فی یونٹ آپ سے سود بھی لیا جا رہا ہے, لیکن آگے پہنچ نہیں رہا. 67 ارب روپے کا یہاں سے اضافہ ہوا ہے, اور پھر پی ایچ ایل کا جو مارک اپ ہے اس کے اوپر بھی اضافہ 11 ارب روپے ہے. جو پینڈنگ جنریشن کاسٹ ہے جو حکومت ڈیلے کرتی ہے پاور ٹیرف کو, جیسے ابھی ہم نے بتایا کہ 2 روپے 80 پیسے فی یونٹ اضافہ ہوگا, تو اگر یہ پلان میں ڈال دیتے نہیں انکریز کرتے تو اس کی وجہ سے جو پچھلے 6 ماہ کا امپیکٹ ہے 100 ارب روپیہ ہے. اور جو کہ الیکٹرک نے اپنی ادائیگیاں نہیں کی 67 ارب روپیہ. جو بات کر رہے تھے ہم ڈسکو کے لاسز کی اور اس کی ریکوریز کی, اس میں لاسز ان ایفیشنسیز کی وجہ سے ٹارگٹ سے زیادہ کی وجہ سے 46 ارب روپے اضافہ ہوا ہے, اور جو بلوں کی ریکوری کم ہوئی ہے اس میں 66 ارب روپے اضافہ ہوا. تو یہ کامران ساری صورتحال ہے. یہ صورتحال اور یہ بڑی ایک لمحہ ہے کہ ہمارے ہاں جب بجلی نہیں ہوتی تو تب ہی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, اور جب آپ کے پاس اضافی بجلی, اب پاکستان میں اضافی بجلی ہے جو گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمیں کیپیسٹی پیمنٹ کرنی پڑتی ہے, ہمارے پاس بجلی گھر موجود ہیں, بجلی پروڈیوس کر سکتے ہیں, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم وہ اضافی بجلی کا مثبت استعمال کر ہی نہیں رہے, اور اس کے باوجود جو ہے وہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں. اس پر ایکسپرٹ رائے لیں گے. بریک کے بعد ہمیں طاہر بشارت چیمہ جوائن کریں گے. سو اسٹے ود اس. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مزید بات کرنے کے لیے جو حکومت پاکستان نے ایک ریوائزڈ سرکولر جو ڈیٹ پلان ہے وہ اپروو کیا ہے, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسکائپ پر طاہر بشارت چیمہ صاحب, ویل نون ایکسپرٹ آن انرجی اور ایم ڈی بھی رہے ہیں پیپکو کے. تو طاہر بشارت چیمہ صاحب, گزشتہ چند ماہ میں اگر ہم دیکھیں تو بجلی کی قیمتوں میں 4 روپے فی یونٹ اضافہ ہوا ہے, اور اب مزید حکومت کا جو نیا پلان سامنے آیا اگلے 4 ماہ میں 2 روپے 80 پیسے فی یونٹ اضافہ کیا جائے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہترین حکمت عملی ہے اپنی جو ناکامی ہے, ان ایفیشنسی ہے, بڑھتے سرکولر ڈیٹ کو قابو کرنے کے لیے, کہ عوام کے اوپر مزید بوجھ ڈالتے جاؤ؟ جی میں تھوڑا سا آپ کو عرض کروں کہ یہ پاور سیکٹر ویسے تو انرجی سیکٹر ہی یہ ملٹی فیسٹڈ ہے, اس کے کئی رخ ہیں اور اس کے لیے ایکسپرٹس چاہیے ورنہ یہ قابو نہیں آتا. اب ہم نے جس وقت اس پہ مزید غور کیا تو ہمیں یہ سمجھ آئی کہ اس کے بہت سارے خانچے یا جہاں سے لیکیجز ہو رہی ہیں وہ سامنے ہیں. اس میں سب سے بڑا تو یہ ہے کہ پاکستان میں بجلی کا بل دینے کا کلچر جو ہے وہ بھی کم ہے بہت سے علاقوں میں, اور اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بجلی کی چوری یا انلیگل ایکسٹریکشن آف انرجی اس میں بھی ہم پڑے رہتے ہیں. سو وہ بھی ایک ایشو ہے. تو پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان 2 وجوہات کی بنا پہ ہم پہ جو ہے لاسز ہوتے ہیں. یہ تو ہو گئی ایک طرف. اب دوسری بات یہ ہے کہ سوشو اکنامک کنسیڈریشنز ہیں حکومت پاکستان کی, جس کے تحت کہا جاتا ہے کہ یہ لائف لائن کسٹمر ہے, یہ اسپیشل کسٹمرز ہیں, ایگریکلچر کے ہیں, انڈسٹری کے ہیں, ان کا خیال رکھنا ہے, انہیں سبسڈی دینی ہوگی. تو جب یہ سامنے رکھا جائے تو پھر یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ سبسڈی ٹائم پہ ملنی چاہیے, تو وہ ٹائم پہ سبسڈی جو ہے وہ حکومت دے نہیں پاتی. یعنی کہ ایک یہ دہائی کا مسئلہ ہے, یہ ایک دن کا تو ہے نہیں ہے. اس میں مزید بھی آپ کو میں یہ بتا دوں, یہ خبر ہی ہے کہ پچھلے 1 دہائی میں 17 سیکریٹریز جو فیڈرل سیکٹری ہیں, پہلے واٹر اینڈ پاور کے ہوتے تھے, اب پاور ڈویژن کے ہیں, وہ چینج ہو چکے ہیں.
تو 10 سال میں اگر 17واں اب آئے گا تو ظاہر ہے اسے کچھ ٹائم. یہ ساری باتیں تو بالکل اپنی جگہ پہ ٹھیک. طاہر صاحب جو کامران کا سوال تھا, پچھلے تقریباً 3.5 سال میں پی ٹی آئی کی حکومت نے آن ایوریج 60% سے زیادہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے اور مزید تقریباً 3 روپے کے قریب اضافہ کرنے جا رہی ہے, جبکہ اسی عرصہ میں جو سرکولر ڈیٹ میں اضافہ ہوا وہ تقریباً 120% اضافہ ہو چکا ہے. تو جب ایک چیز کلیئر نظر آ رہی ہے, رائٹنگ آن دا وال ہے کہ ٹیرف میں اضافے سے سرکولر ڈیٹ کم نہیں ہو رہا, تو یہ کیا چیز حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی یا پھر یہ جان بوجھ کر عوام کو قتل کرنے کے اوپر نکلی ہوئی ہے؟ جی میں اسی طرف جا رہا تھا کہ اس کے لیے ہائی پروفیشنلزم چاہیے, کیونکہ پروفیشنلزم نہیں ہے تو عام فہم ایک جو جنرلسٹ ہے اسے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ اگر ہمارا خرچہ 10 روپے کا ہے اور ٹیرف کے مطابق صرف 5 آتے ہیں تو ٹیرف کو اگر ڈبل کر دیا جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا, جبکہ وہ ایسے نہیں ہے. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ بجلی کی چوری کی وجہ سے بھی لاسز ہیں, بلز نہ ملنے کی وجہ سے بھی لاسز ہیں, سبسڈیز ٹائم پہ نہ دینے کی وجہ سے بھی لاسز ہیں, اور اس کے بعد حیران کن حد یہ ہے کہ ہمارے کچھ اسپیشل کسٹمرز ہیں, کے الیکٹرک ہے اس نے 270 بلکہ 290 ارب اس نے دینے ہیں, اے جے کے کی حکومت جو ہے اس نے 138 ارب دینے ہیں. اس کے بعد بلوچستان کے ٹیوب ویلز ہیں وہ کچھ نہ پوچھیں 250 ارب وہ بھی بن جاتا ہے. اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے جو کسٹمرز ہیں انہوں نے بھی خوب سارے پیسے دینے ہیں. یعنی کہ ایک طرف حالت یہ ہے کہ ہمارے پیسے یعنی کہ ریونیو ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی, اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اور کچھ نہیں ہے تو ٹیرف کو ڈبل کریں تو ظاہر ہے برابر ہو جائے گا, لیکن یہ خانچہ جو ہے بڑھتا جا رہا ہے. مقصد یہ ہوا کہ یہ غلط طریقہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جو روپے کی قدر گری ہے, ڈالر مہنگا ہوا ہے, اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو آئل ہے اور آئل پہ بیس جو باقی فیولز ہیں وہ بھی مہنگے ہوئے ہیں, اس کا بھی اثر ہے. تو اس کا علاج جو ہے وہ صرف ٹیرف بڑھانے سے طاہر نہیں ہوگا. صاحب جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے اس کا ٹیکہ تو کچھ 4.5 روپے فی یونٹ ہر مہینے میں لگ رہا ہے. یہ تو اب جو انکریز ہو رہا ہے کوارٹرلی اور اینول کا وہ ہو رہا ہے, تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے بالکل ہاتھ پیر چھوڑ دیے ہیں اور اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے آئی ایم ایف سے ورلڈ بینک سے قرضے لیتے جاؤ اور شرائط کے بدلے میں بجلی کی قیمتیں بڑھاتے جاؤ, یہ نظام ایسے ہی چلنا ہے؟ جی میں نے آپ کو اسی لیے عرض کی تھی کہ جب پروفیشنلزم نہ ہو 17واں سیکٹری آئے گا اور وہ بھی جنرلسٹ ہوگا اور وہ مینیجر ہوگا, یعنی کہ وہی گورن کر رہا ہے سیکٹر کو. سر یہ بتا دیں یہ جی والا ہے, جے والے پھر بھی تھوڑے سے بہتر ہیں, یہ جی والا جو جرنلسٹ ہے یہ زیادہ خطرناک ہے. جی والا جرنلسٹ زیادہ خطرناک ہے, یہ جے کے اوپر نہ آ جائے. نہیں جرنلسٹ جو ہے ان کی طرف میں نہیں ہوں, جنرلسٹ کی طرف سے ہوں. جو نان پروفیشنلز ہیں اچھے ہوں گے, بہت اچھے ہوں گے, لیکن ان کے ہاتھ میں یہ چیز نہیں ہے. اب میں نے آپ کو کچھ فگرز اور بتائے, پھر اور بھی بتاؤں کہ اس وقت 1.6 ٹریلین روپے جو ہیں وہ لوگ دیندار ہیں اس کے, جس میں سے 1.6 ٹریلین جو ہے وہ حکومتی ادارے یا کے الیکٹرک ہے, لیکن 1 ٹریلین تو لوگوں نے دینے ہیں تو وہ بھی لیے جا سکتے ہیں. بجائے اس کے کہ آپ اگرائی کریں اور آپ اپنی ریکوری کو بہتر کریں, بجلی کی چوری کو ختم کرائیں, اس کے بعد اشور کریں کہ تمام بلز دیں, آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ ٹیرف کے ریٹس بڑھا دیں جو کہ غیر مناسب ہے, اس میں کوئی شک نہیں. جی طاہر بشارت چیمہ صاحب, آپ نے بڑی زبردست ابھی بات کی کہ تقریباً 1000 ارب روپے تو عام صارفین سے پورے کرنے, اور اس کے لیے بہتر ہے کہ ہم جو اپنا ریکوری ہے اس کو بہتر بنائیں. لیکن یہ بڑی مذاقہ خیز بات ہے کہ یہ جو ریوائزڈ پلان آیا ہے, اگر پہلے گورنمنٹ کا ٹارگٹ تھا کہ ہم نے 95% ریکوری کرنی ہے, اس کو کم کر کے اب انہوں نے 92.5% کر دی ہے. مثلا آئسکو جو ہے اسلام آباد الیکٹرک جو ہے بہتر پرفارمنگ تھی, اس کا جو انہوں نے ٹارگٹ ہے وہ 10%, 2.5% کم کیا ہے, 10% کم کیا ہے. پیسکو کا 4% کم کر دیا ہے, کیسکو کا 16% کم کر دیا ہے اس فسکل ایئر کے لیے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو لگتا نہیں کہ جو آپ نے پہلا پرابلم ہی بتایا کہ ہمارے ہاں بجلی کی ایک تو چوری ہوتی ہے اور ایک ریکوری نہیں ہے, اور گورنمنٹ ایگزیکٹلی اس میں مزید پرابلم کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے ان فیصلوں سے؟ یہی تو حیران کن بات ہے کہ جو اہداف ہیں وہ آپ کرنٹ ریکوری کے بھی کم کر رہے ہیں, جبکہ پہلے والی ریکوری جو 1.6 ٹریلین کی ہے اس کا ٹریٹمنٹ بیچ میں ہے نہیں ہے. تو یہ میں نے یہی عرض کی نا کہ نان پروفیشنلز جو ہیں وہ ایسے ہی سوچ سکتے ہیں. پریشر آیا, دیکھیں آئی ایم ایف ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ وہ بڑی سیدھی سی بات کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنا گھر جو ہے ٹھیک نہیں کر سکتے تو ہم نہیں جانتے ہیں, آپ پیسے پورے کریں.
पैसे पूरे करने का फिर तरीका तो यही है कि टैक्सेशन बढ़ाई जाए, या जिसे कहते हैं कि बिजली के गैस के टैरिफ बढ़ा दिए जाएं। तो ये जनरलिस्ट की सोच यही होती है। ये इस किस्म का सेक्टर है मल्टी फैसेटेड कि इस पे एक्सपर्ट्स को बिठाना होगा। जिस तरह अगर बहुत ज्यादा कोई बीमार हो जाए, और ये उससे भी ज्यादा बीमार है सेक्टर, तो आप डॉक्टरों का बोर्ड बिठाते हैं, वो बैठ के इस पे गौर करें और ये सारे सॉल्यूशंस निकालें। और प्राइमरीली इसका सॉल्यूशन ये है कि जो 1.6 ट्रिलियन हमने मुख्तलिफ सारिफीन से लेने हैं वो रिकवर होने चाहिए। इसी तरह बिजली की चोरी का रोकथाम होना चाहिए, और उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलकर। ताहिर बिशारत चीमा साहब, क्या हुकूमत के पास इतना वक्त बचा है कि वो इस तरह की रिफॉर्म्स ला सके? अगर आप 3.5 साल पीछे चले जाएं, अगस्त 2018 में आपके ख्याल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से ऐसी क्या फंडामेंटल मिस्टेक हुई कि जिसकी वजह से आज वो उस नतीजे पर पहुंचे हैं जिसका शायद उन्होंने कभी खुद भी सोचा ना होगा? देखें, कितना भी कोई अच्छा सोचे, कितना भी कोई अच्छा हो, अगर एक अच्छा प्लान ना बने और इसके बाद प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए मुनासिब लोग ना हो, तो हमेशा जिसे कहते हैं हार ही होगी, जीत हो नहीं सकती। जी ताहिर साहब, हमारा जो सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट भी कहती है कि ये गवर्नमेंट कहती है कि एक वजह जो है वो कैपेसिटी पेमेंट की है। मसलन हमारे यहाँ बिजली तो इजाफी मौजूद है, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हो रही, लेकिन पैसे हमें उतने ही देने पड़ते हैं। तो ये भी आपको लगता नहीं है कि ये एक बड़ी मज़ाक़ा खेज और लम्हा फिक्रिया वाली बात है कि हम इजाफी बिजली पैदा कर सकते हैं और उसका उतना बिल दे भी रहे हैं? तो बेहतर नहीं है कि हम वो बिजली पैदा करें इजाफी? पैसे तो हम वैसे ही दे रहे हैं, वो आप इंडस्ट्री को दें, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो। क्या आउट ऑफ बॉक्स इस तरह की थिंकिंग नहीं होती? जी, बहुत कुछ सोचा जा सकता है, लेकिन इस सिलसिले में भी मैं थोड़ा सा आपको अर्ज करूंगा कि इस वक्त अगर पाकिस्तान पूरे की तमाम तर डिमांड पूरी की जाए तो फिर हमारे पास फालतू या सरप्लस एनर्जी या पावर नहीं रह सकती। इस वक्त आपके पास फालतू पावर इसलिए है कि आप मुल्क में जो है एक रेवेन्यू बेस्ड लोड शेडिंग करा रहे हैं, जिसमें बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में जो है इस वक्त भी, आप माने या ना माने, बहुत ज्यादा जो है वो लोड शेडिंग होती है। कुछ ऐसे इलाके हैं जिनमें आज भी 4 घंटे से लेके 20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, यानी कि हम लोगों को बिजली दे ही नहीं पा रहे, इसलिए कि हम में कैपेबिलिटी उनसे बिल वसूल करने की नहीं है। तो जब हम बिजली बेचेंगे नहीं तो उसके खाम कैपेसिटी चार्जेस तो बढ़ेंगे, अदरवाइज कैपेसिटी चार्जेस जो है वो टैरिफ में जम हो जाते हैं। मकसद क्या हुआ कि हमें अलावा अजीम कैंपेन चलाने की कि हम बिजली का बिल जो है वो वापस रिकवर करें, बिजली की चोरी की रोकथाम जो है उसे करें। इसके अलावा ये बड़ा जरूरी है कि हम बिजली बेचें और जिन इलाकों में ये मसले हैं, यानी कि जहां से बिल नहीं आता, उसे मेन स्ट्रीम किया जाए। इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए। यही वजह है कि मैंने आपको पहले अर्ज किया कि वफाकी हुकूमत, इसके बाद सूबाई हुकूमतें और लोकल बॉडीज और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को मिलके यकजान होके आगे चलना होगा और पूरे मुल्क में बिजली देना होगी। ये जो रेवेन्यू बेस्ड लोड शेडिंग होती है, इससे फेडरेशन को नुकसान हो रहा है। बहुत सारे इलाके पाकिस्तान के ऐसे हैं, जब वहां जाते हैं और पता लगता है 20 घंटे की लोड शेडिंग है, तो वो ये कहते हैं क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं, क्या हम फेडरेशन का हिस्सा नहीं है? बहरहाल उन्हें मेन स्ट्रीम करना होगा। ये मुश्किल चीजें हैं लेकिन ये मुमकिन हैं। चीमा साहब, वक्त हमारे पास कम है, बहुत शुक्रिया। और इन तमाम नालायकियों और महलियों का जो नुकसान है वो आम सारिफ, कम से कम वो जो हर महीने जो अपना बिल पूरा अदा करता है, फिर जो दूसरों के गुनाह हैं उसका जो कफारा है उनको अदा करना पड़ता है, जो बिल्कुल ठीक तरीका नहीं है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद रुख करेंगे अफगानिस्तान का। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अफगानिस्तान की बात करें, जब से अफगान तालिबान इक़्तिदार में आए तो उसके बाद से पाकिस्तान समेत रूस, चीन और बहुत से ममालिक वो अमेरिका पे ये जोर दे रहे थे कि उन्होंने जो अफगानिस्तान के जो एसेट्स थे, कोई लगभग 9.5 अरब डॉलर बनते हैं, उनको फ्रीज कर दिया था, उसको अनफ्रीज करें ताकि
وہ جو پیسہ ہے وہ افغانستان کے عوام کے اوپر استعمال ہو سکے اور افغانستان کی معیشت کے لیے استعمال ہو سکے. اب جو امریکہ کی حکومت تھی اس کا ایک اپنا موقف تھا, کیونکہ اس حوالے سے کوئی وہاں پر لیٹیگیشن بھی چل رہی تھی جو 9/11 اٹیکس کے متاثرین تھے, اور کچھ ظاہر ہے کہ سیاسی وجوہات تھیں. اب شہباز, جو نیو یارک ٹائمز رپورٹ کر رہا ہے, بالآخر امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے جو ایگزیکٹو اختیارات ہیں استعمال کرتے ہوئے ایک فیصلہ لیا ہے نیو یارک ٹائمز کے مطابق, جو $7 بلین کے ٹوٹل جو ایسٹس اس وقت افغانستان کے نیو یارک میں پڑے ہوئے ہیں, اس میں سے جو $3.5 ارب ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو 9/11 اٹیکس کے متاثرین ہیں ان میں تقسیم کیے جائیں, اور جو باقی $3.5 بلین ہیں وہ استعمال کیے جائیں, جو ایک ٹرسٹ فنڈ ہے افغانستان میں ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے, ان کو پرووائڈ کیے جائیں. اور اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ $3.5 بلین کا جو ایکسس ہے وہ افغان طالبان کو نہیں دیا جائے گا. اب اس کے اندر جو سب سے اہم پہلو ہے, یہ غیر معمولی فیصلہ ہے. خود جو امریکہ کے اندر ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑا کنٹروورشل ڈیسیجن ہے, کیونکہ پیسہ افغانستان کی عوام کا ہے اور اس کو استعمال جو امریکہ کی حکومت کر رہی ہے وہ ڈومیسٹک یوز کے لیے کر رہی ہے. بہرحال انہوں نے ایک وے آؤٹ نکالا ہے, بٹ آئی بلیو اٹس اے کنٹروورشل. یہ کنٹروورشل تو بہت چھوٹا لفظ ہے. میرا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے فیصلہ کر لیا کہ وہ افغانستان کی حکومت کو گرانا چاہتے ہیں. اگر ان کے پاس پہلے تو فارن ایکسچینج ریزروز ہے ہی نہیں, سارے ان کے فریز ہوئے میں ہیں. وہاں پہ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ تنخواہیں تک دینے کے لیے لوکل کرنسی میں بھی ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, اور ہیومینیٹیرین جو ایڈ ہے وہ پراپرلی پہنچ نہیں رہی. تو ایک کنٹری کے پاس اس کے جو بیلنس ہے اس کے فارن کرنسی کا وہ یکدم نامنلی تو پہلے زیرو تھا, تھیوریٹیکلی اسپیکنگ, وہ پریکٹیکلی جب زیرو ہو جائے گا تو طالبان کی حکومت کیا کوئی بھی حکومت وہاں پہ چل ہی نہیں سکتی. اور ان حالات کے اندر ان کو انٹرنیشنل پاور سے قرضہ تو ملنا کوئی نہیں ہے. پاکستان ہے, پاکستان تو خود قرضوں کے اوپر چل رہا ہے, چین کے ساتھ تک ان کی مدد کر سکتا ہے, رشیا کر سکتا ہے, وہ بات کی بات ہے. تو ون تھنگ از کلیئر فرام دس ڈیسیژن, اگر یہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے فیصلہ کر لیا کہ طالبان کو چلنے نہیں دینا. ان پرنسپل یہ غلط ڈیسیژن کیوں ہے؟ دیکھیں, ایک کورٹ کا بائی ڈیفالٹ کہتے ہیں کہ یہ ہوا ہے کہ فیصلہ آیا تھا لوکل کورٹ کا کہ طالبان اور القاعدہ کے خلاف کہ وہ کمپنسیٹ کریں اور ان کے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کرے. اب کیونکہ جب طالبان اقتدار میں آئے تو یہ پیسہ پڑا ہوا تھا وہاں پہ, انہوں نے وہ فریز کر لیا. یا تو یہ پیسہ افغان طالبان کا ہوتا, افغان طالبان کے خلاف فیصلہ ہے نا, یا تو افغان طالبان کا ہوتا, پھر تو آپ کہتے ہیں کہ ان پیسوں میں سے آپ دے دیں. یہ تو فیصلہ افغانستان کے عوام کا ہے. اوور دا ایئرز جو بھی وہ کہتے ہیں بانڈ کی شکل میں, سونے کی شکل میں اور کرنسی کی شکل میں موجود ہے, اور عوام طالبان کو لے کے نہیں آئی. اور ایک تو آپ افغان طالبان کو ریکگنائز نہیں کرتے, تو دوسری طرف آپ انڈائریکٹلی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو وارث ہے ان پیسوں کا وہ افغان طالبان ہے. تو یہ عجیب کنٹرڈکشن ہے. بہرحال دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. لیکن اسی سے جڑا ایک چیز لگتا یہی ہے کہ جو افغانستان, جو امریکہ کی حکومت ہے وہ کنونس نہیں ہے طالبان سے. آپ نے خود بھی کہا کہ شاید ان کو چلنا نہیں دینا چاہتے, اور اس کی ایک ریفلیکشن جو ہے یو این کی ایک رپورٹ آئی ہے, یو این انالیٹیکل سپورٹ اینڈ سینکشنز مانیٹرنگ ٹیم ہے ایک, جو یو این سیکیورٹی کونسل کی ایک سینکشن کمیٹی ہے, اس کے تحت یہ کام کرتی ہے, اور ہر سال ایک اپنی یہ رپورٹ جاری کرتی ہے کہ پوری دنیا میں جو دہشت گردی میں ملوث جو گروہ ہیں ان کی کیا سچویشن ہے. تو یہ جو رپورٹ انہوں نے دی ہے افغانستان سے متعلق, اور جو پیریڈ انہوں نے کور کیا ہے جون 2021 سے دسمبر 2021 اور اگست 2021 میں, آپ کو پتا ہے کہ طالبان اقتدار میں آئے تھے. تو اس رپورٹ کی فائنڈنگز جو ہیں وہ بڑی دلچسپ ہیں. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب سے طالبان اقتدار میں آئے ہیں تو اس سے پوری دنیا میں یہ خدشہ بڑھ گیا ہے کہ ایک دفعہ پھر افغانستان جو ہے وہ دہشت گردوں کی آماج گاہ بن جائے گا, اور خاص کر کے القاعدہ جو ہے وہ دوبارہ سے سر پکڑ سکتا ہے. اور اس میں ایک اور جو انہوں نے بات کی ہے کہ دوحہ اگریمنٹ 2020 میں جو سائن ہوا تھا, افغان طالبان نے یہ وعدہ ضرور کیا تھا کہ وہ القاعدہ سے اپنے تعلقات منقطع کریں گے اور اس طرح کی جو آماج گاہیں ہیں وہ ختم کریں گے, لیکن بہت سے جو ممبر کنٹریز ہیں ان میں یہ خدشہ پایا جاتا ہے کہ افغان طالبان کی جو حکومت ہے وہ ایک دفعہ پھر القاعدہ کو وہاں پر سیف ہیون پرووائڈ کرے گی. البتہ وہ اس طریقے سے پرووائڈ کرے گی کہ جو افغان طالبان چاہتے ہیں کہ ان کی انٹرنیشنل ریکگنیشن پر کوئی حرف نہ آئے, اس طریقے کا کوئی وے آؤٹ نکالیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ 15 اگست کے بعد جب طالبان اقتدار میں آئے تو پورا جو لینڈسکیپ ہے افغانستان کا وہ تبدیل ہوا, اور ان کے مطابق اس وقت کوئی ایسے آثار نہیں ملے کہ طالبان کے آنے کے بعد جو مختلف دہشت گرد تنظیمیں ہیں اور خاص کر کے جو غیر ملکی دہشت گرد ہیں ان کی ایکٹیویٹیز میں کمی ہو. بلکہ یہ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ اس کے برعکس اس وقت جو مختلف دہشت گرد گروہ ہیں ان کو پہلے کے مقابلے میں زیادہ کھلی چھٹی دی گئی ہے, ان کو فریڈم آف موومنٹ
وہاں پر زیادہ ہے, اور ایون کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ القاعدہ کو بوسٹ ملا ہے طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد. اس میں ایک اور جو دلچسپ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ہے جو چائنا میں جو ایکٹیو ہے گروپ وہاں پر مختلف, تو ان کو کم از کم لگتا ہی ہے کہ طالبان نے چین کے کنسرنز کو ایڈریس کرنے کے لیے, اگر وہ پہلے وہاں پہ جو ٹریڈیشنل ان کا اسٹرانگ ہولڈ تھا بدخشاں صوبے میں جو کہ چین کے ساتھ اس کی سرحد لگتی ہے, ان سے ہٹا کر ان کو دوسرے علاقوں میں شفٹ کیا ہے. اور اس رپورٹ کے مطابق یہی کہا گیا ہے کہ شاید لگتا ہی ہے کہ طالبان کی ایفرٹ ہے ایک تو اس ETIM کو روکا جائے کہ وہ چین کے خلاف کوئی دہشت گردی کے واقعات نہ کریں, اور دوسرا یہ بھی اس میں کہا گیا کہ شاید ان کو وہ پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. جو TTP کے حوالے سے شہباز بات ہے کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو گروہ ہے TTP اس کے کوئی 3000 سے کوئی 5500 کے قریب اس وقت بھی جو فائٹرز ہیں اور دہشت گرد ہیں وہ افغانستان کے اندر موجود ہیں. تو اس رپورٹ کا کرکس یہ ہے کہ جو UN کی جو مانیٹرنگ ٹیم ہے ان کا خیال ہے کہ جن کا خیال تھا کہ افغان طالبان کے آنے کے بعد یہ اپنے تعلقات منقطع کریں گے القاعدہ اور ایسے گروہوں کے خلاف, شاید آن گراؤنڈ ایسی سچویشن کامران وہ ان کا تو شاید خیال ہو یا نہ, ہمارا یہ خیال تھا, اور سب سے زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہمیں ہوئی ہے کیونکہ TTP کے اوپر کوئی ہمیں خاص کوآپریشن نہیں ملا. میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لے لیتا ہوں. بالکل, اور یہی جو آپ نے بات کی, کیونکہ ہماری توقع یہی تھی کہ افغان طالبان کے آنے کے بعد جو ہمارے مفادات ہیں ان کا تحفظ کیا جائے گا, اور خاص کر کے یہ جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے اس کے خلاف کوئی ایکشن لے گی افغان طالبان کی حکومت. بظاہر ابھی ایسا نہیں لگتا. یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد اسی موضوع پر ہمیں عامر رانا جوائن کریں گے. جی, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. افغانستان سے متعلق اور خاص کر کے UN کی جو حالیہ ایک رپورٹ آئی ہے جس میں افغانستان کے اندر جو مختلف دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کا اس وقت کیا احوال ہے, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت اسکائپ پر موجود ہیں عامر رانا صاحب. سیکیورٹی امور کے ماہر ہیں اور خاص کر کے جو ملیٹنسی ہے اور اس طرح کی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کی کارروائیوں پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. عامر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. لیکن میں پہلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, نیو یارک ٹائمز کی آج ایک خبر آئی ہے جس میں امریکی صدر بائیڈن نے فیصلہ کیا ہے کہ جو $7 ارب جو افغانستان کے بیرونی اثاثے اس وقت امریکہ میں ہیں اس میں سے جو آدھے پیسے ہیں $3.5 بلین وہ اب کہا جا رہا ہے کہ جو 9/11 حملوں کے متاثرین ہیں ان کو وہ دیے جائیں گے, اور باقی جو $3.5 بلین ہیں وہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے استعمال ہوں گے افغانستان کے لیے. اب اس فیصلے کو ایون امریکہ کے اندر بھی بہت تنازع کے حساب سے دیکھا جا رہا ہے کہ کسی اور ملک کا پیسہ امریکہ کیسے اپنے جو ڈومیسٹک لوگوں کو دے سکتا ہے. تو آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے, یہ پرٹیکولر جو فیصلہ ہے اس کا ایک بڑا لمبا کانٹیکسٹ ہے. آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں. جب 9/11 ہوا تو اس وقت سے جو 9/11 کے وکٹم تھے انہوں نے ایک آرگنائزیشن بھی بنائی تھی, نیفا فاؤنڈیشن, اور انہوں نے پورا ایک کیس لڑا, اور جو بھی القاعدہ سے منسلک تنظیمیں تھیں ان کو اس کا قصوروار ٹھہرایا گیا, اور اس کو بہت دیر لگی اس فیصلے ہونے کے اندر, اور طالبان اس کے بنیادی ذمہ داران میں سے تھے. تو اس میں اس وقت بھی مطالبہ یہی تھا جو بھی وکٹم تھے کہ ان کو کم از کم جو ہے کمپنسیشن جو ہے وہ دی جائے. اور یہ اس وقت جو بات ہو رہی ہے کہ طالبان کے افغانستان کے پیسوں میں سے دیں گے, اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی. اس وقت جو محکمہ انصاف ہے امریکہ کا وہاں سے بات تھی کہ اس کو پے کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اس کو ایک خاص پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے بھی اس کو شاید استعمال کیا گیا ہے. اس کے کئی کانٹیکسٹ ہو سکتے ہیں, لیکن اس کی لمبی کہانی ہے, اور ان کو وائٹ ہاؤس کو یہ بہتر موقع لگا کہ یہ جس وقت فریز ہیں اکاؤنٹس افغانستان کے, تو ان کے پیسوں کو کیوں نہ اس کو ڈائیورٹ کیا جائے. اور ظاہر ہے کہ جو زیادہ وکٹم تھے وہ نیو یارک سے ہیں, اور وہ پوری کانسٹیٹنسی ہے بائیڈن صاحب کی. تو اس میرا خیال ہے کہ اس کو اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھنا چاہیے. بات کرتے ہیں جو UN کی رپورٹ آئی ہے اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ جو اس وقت فریڈم ہے وہاں پہ مختلف جو گروپس ہیں ان کو وہ
इन रिसेंट टाइम्स वो बहुत ज्यादा एज कम्पेयर टू द पास्ट। तो क्या आप सरप्राइज हुए हैं कि ये जो इसकी फाइंडिंग्स है कि जो कमिटमेंट्स दी थी तालिबान ने दोहा राउंड के अंदर कि वो तमाम जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनकी जो टाइज को वो कट करेंगे और उनको रिस्ट्रेन करेंगे, लेकिन यूएन की रिपोर्ट कह रही है कि नहीं, उनको तो और ज्यादा पहले से फ्रीडम मिल गई। आर यू सरप्राइज्ड? बिल्कुल नहीं राना साहब, इसके अंदर बड़ा ये ट्रिकी सा क्वेश्चन है तालिबान के लिए। एक तरफ तो वो ये दावा कर सकते हैं कि वो उन्होंने अपनी कमिटमेंट से हटे नहीं हैं, और जो लोग भी, जो ममालिक भी उनके साथ बात कर रहे हैं कि उनके मुल्क से मुतल्लिक जो दहशतगर्द गिरोह हैं उधर, तो तालिबान का उनको मशवरा है कि इन ग्रुप्स के साथ बातचीत की जाए और तालिबान उसको फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन तालिबान का जो एक मौक़िफ़ बार बार सामने आ रहा है कि वो अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इसका मतलब ये उन्होंने कभी नहीं कहा कि उनकी सरजमीन पे ये लोग रह नहीं सकते। अब ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है तालिबान का कि एक तरफ तो ये ग्रुप हैं जिनको आज़ादी मिली है और उनकी मूवमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो क्या उनको हमलों की मनसूबाबंदी से रोक पाएंगे? कम से कम टीटीपी के मामले के अंदर तो तालिबान अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाए हैं। तो क्या अलकायदा के मतलब इस तरह की खबरें आ रही हैं कि शायद वो भी दोबारा से असर नो मुनज़्ज़म हो रही है और कई कुछ बड़े हमले कर सकती है? ETIM के मतलब बहुत सारे खदशात हैं। सेंट्रल एशियन स्टेट के का जिक्र है, उनके जो मिलिट्री मुतालिक भी बात करेंगे। आमिर साहब, आपने बात की TTP के हवाले से, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का बड़ा कंसर्न है, और जो UN की रिपोर्ट है वो खुद कह रही है कोई 3000 से 5500 के करीब जो TTP के दहशतगर्द हैं इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। लेकिन अगर आप हालिया जो वाकयात हुए जिसमें TTP मुलविस रहा और पाकिस्तान ने ये मजम्मत भी की और अफगान तालिबान से कहा भी कि अपनी सरजमीन को इस्तेमाल ना होने दें पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन अगर अफगानिस्तान की हुकूमत का या तालिबान का मौक़िफ़ देखें तो वो डिनाई करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कोई सबूत, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि जो रीसेंट अटैक्स हुए यहां से ओरिजिनेट हुए हैं। UN की रिपोर्ट अब बिल्कुल डिफरेंट कह रही है। तो आपको लगता है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है अफगान तालिबान को इवन के कन्विंस भी करना कि ये जो अटैक्स हो रहे हैं ये आपकी सरजमीन से हो रहे हैं? बिल्कुल, ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा डायलेमा है, मखमसा है कि कैसे सूरत हाल इसको की जाए। और तालिबान का ये रवैया कि डिनाइल का ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। ये आपको याद होगा कि 90s के अंदर भी जब हम लश्कर जंगवी के दहशतगर्दों की वापसी का मुतालबा करते थे तो तब भी यही जवाब दिया जाता था, और बाद में फिर सबको पता भी चला, उस वक्त भी मालूम था कि किन किन जगहों के ऊपर इन तंजीमों के अफराद के कैंप थे। तो अभी भी वही रवैया है। तालिबान के अंदर इटसेल्फ जो है वो एक डिवाइड है। शायद एक गिरोह इस हद तक पाकिस्तान की मामलत कर रहा है कि ये कम से कम बातचीत को जो है फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन इसको नतीजा निकलने वाला नहीं है। अब पाकिस्तान के लिए इम्तिहान यही है कि किस तरीके से सियासी तरीके से इसको हल करने की कोशिश की जाए। और एविडेंस देखिए, आप तो खुद इसको देखते हैं सारे मसले को, एविडेंस तो वीडियोस भी मौजूद हैं हम लोग की, और वक्तन TTP उनको रिलीज करती है। अभी हालिया जो हमला हुआ है सरहद पार से, उससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? लेकिन ये कि पाकिस्तान के लिए मखमसा है। एक तरफ तो तालिबान की का एक सोल स्पोक्स पर्सन भी ये खासा भारी लफ्ज़ है, लेकिन ऐसा है कि दुनिया में पाकिस्तान ही उनका सोल स्पोक्स पर्सन बना हुआ है और कोशिश कर रहा है कि हालात काबू में आए, तालिबान को रिकग्निशन मिले, जो फंड्स फ्रीज हैं उसके लिए बहुत सारी एफर्ट्स की हैं। लेकिन दूसरी तरफ तालिबान का जो रवैया है वो खासा पाकिस्तान के लिए परेशान कुन है। अब पाकिस्तान के पास दो चीज़ें हैं, एक तो तालिबान के आने से कम से कम कुछ सियासी और जो स्ट्रेटेजिक जो फ़ायदे हासिल हुए हैं पाकिस्तान को, अब वो बढ़े हैं। क्या पाकिस्तान उसकी कीमत TTP की सूरत में उसको बर्दाश्त करके, उसके हमलों को बर्दाश्त करके देगा और इंटरनल सिक्योरिटी कास्ट पे देगा? तो ये फैसला अभी मेरा ख्याल है कि हमारे नहीं होती। आपने कहा कि कुछ हमें स्ट्रेटेजिक फवायद हुए अफगान तालिबान के आने से, आप बता सकते हैं कि क्या फायदे हुए हमें?
सबसे बड़ा फायदा तो पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक एप्रीहेंशन रही है कि वो इंडिया की मौजूदगी है, और अभी दावा यही कि सबसे बड़ा तो यही हुआ, और ये कि दूसरा सबसे बड़ा जो हम इस अफगानिस्तान को देखते थे कि हम सेंट्रल एशिया के साथ जो है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अभी उस हवाले से भी बातचीत होना शुरू हुई है, और ये कि अफगानिस्तान की तरफ से जो सरहद के मसाइल थे उसके मुतालिक खासी अप्रीहेंशन थी। तो ये तस्वर किया जाता है कि इसमें अमर साहब जो आपने दो फवायद गिनवाए, इसमें एक तो चले वो ट्रेड वाला अभी वो टाइम बताएगा, लेकिन दूसरी जो बात आप कह रहे हैं कि इंडिया वहां पे मौजूद था और वहां से पाकिस्तान पर हमले करवा रहा था, वो काम तो अभी भी हो रहा है और अब तो हम किसी को कंप्लेन भी नहीं कर सकते। क्या आप समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो सारी दुनिया को कहते रहे हैं कि वो तालिबान को नहीं समझ सके, क्या पाकिस्तान और इमरान खान साहब समझ सके तालिबान को? नहीं समझ सके। मैं भी यही कह रहा हूँ कि मेरा मौकफ नहीं है ये। अभी तक जो मौकफ सामने आता है उसका लुबे लबाब में आपको पेश कर रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से जो फ़वाइद बयान किए जाते हैं, यकीनन ऐसा नहीं है, बल्कि शायद कोऑपरेशन जो थी तालिबान रजीम से पहले पाकिस्तान के सिक्योरिटी अप्रीहेंशंस को थोड़ा सा सुना जाता था। नेटो का प्रेशर था, यूएस का प्रेशर था, खुद भी। और आपको पता है कि ये जो आप नंबर बता रहे हैं 5,000 तक, इसमें से 2,000 वो टीटीपी के लोग हैं जो जेलों में थे, और जेलों में उनको किसने डाला था? जाहिर है कि वो साबका रजीम ने उसको जेल के अंदर डाला था, उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको डाला हुआ था। तो वो तालिबान के आने से खतरा तो कम नहीं हुआ, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए ये एक और दूसरा बड़ा मसला बन गया है, मखमसा बन गया है कि पहले तो हम आसानी से कह सकते थे कि वहां पे इंडिया मौजूद है और वो इनको सपोर्ट कर रहा है। आप किस तरीके से ये कह सकते हैं, एक्सटर्नलाइज कर सकते हैं? और ये बदकिस्मती ये है कि अब एक्सटर्नलाइजेशन के लिए हमने साहब यकीनन ये वो सवालात हैं जो हमारे लिए ट्रबलिंग भी हैं, लेकिन एटलीस्ट अभी तक तो ये लग रहा है कि बावजूद इसके कि टीटीपी के हमलों में तेजी आई, बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दी के वाकयात हुए जिसके ताने बाने कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान से मिलते हैं, लेकिन अभी तक मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान के हुक्काम हैं जो मेरे ज़राए भी बता रहे हैं कि शायद वो अफगान तालिबान के साथ काम करना चाहते हैं, और अभी तक तो मेरे ख्याल में यही उनकी कोशिश है और उनको लगता है कि इन द लॉन्ग रन इस मसले को हल कर लिया जाएगा। लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है। रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।